عدیل صاحب آپ کی جانب آؤں گی، کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ کے پیٹرول کی پرائسز جو بڑھا دی گئی ہے، کیا وجوہات کیا ہے؟ جبکہ ایک امریکی رپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت 19واں بڑا تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے، تو یہ جو معدنی وسائل ہے کب یہ عوامی دکھوں کا جو ہے دعویٰ کریں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں اس بات پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ساتھ صاحب سے بھی آپ نے پوچھا کہ کوئی اور حکومت ہوتی کیا وہ اس اضافے کو روک سکتی تھی؟ بالکل نہیں روک سکتی تھی. پی ڈی ایم حکومت ہوتی، پی ٹی آئی حکومت ہوتی، یہ نہیں روک سکتی تھی. بلکہ یہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائی گئی، یہ تو پی ٹی آئی دور میں کمٹمنٹ کی گئی تھی. ہاں، اب وہ 60 روپے اس پہ لگ چکی ہے، پیٹرول پہ 50 روپے ڈیزل پہ، اور وہ میکسیمم اس کو اچیو کر چکی ہے. ابھی جو قیمتوں میں اضافہ ہوا کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ روپیہ تو مستحکم ہو رہا ہے، پھر یہ اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ عالمی مارکیٹ میں جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ میرے سامنے جو اس وقت ڈیٹا ہے، 4 ستمبر کو ہم نے $99 فی بیرل پہ تیل خریدا، پھر 97 پہ آیا، پھر 98 پہ گیا، پھر 100 پہ گیا، اور جو ہم نے 13 تاریخ کو پیٹرول یہ جو آئل خریدا عالمی مارکیٹ سے، وہ $102.79 میں ہم نے فی بیرل خریدا. اچھا، جب عالمی مارکیٹ میں 99 اور 98 پہ تھی، اس وقت ہماری کرنسی کافی گری ہوئی تھی، اور اب کرنسی اسٹیبل ہوئی ہے تو عالمی مارکیٹ میں قیمتیں تقریباً $3-4 کا اس میں فرق آیا ہے. تو فی لیٹر جو امپیکٹ آیا ہے وہ کافی زیادہ نہ صرف عالمی مارکیٹ کا آیا ہے، بلکہ اس میں ڈیلر مارجن میں بھی اضافہ ہوا ہے. فریٹ چارجز جو ہیں وہ فی لیٹر بڑھے ہیں تقریباً پونے $2 کے لگ بھگ. اس کے علاوہ جو فی بیرل پریمیم ادا کیا ہے، وہ جو ڈالر میں اب فیس ادا کرتے ہیں، وہ $2 بڑھی ہے جو فی بیرل. تو اس کے علاوہ جو تمام یہ جو چارجز، عدیل آپ کی بات سے لگ رہا ہے کہ کسی کا قصور نہیں ہے، یہ تو ہونا ہی تھا، غریب آدمی پہ یہ بوجھ تو کسی کا قصور نہیں ہے. اچھا، اس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں حقیقت پہ بات کرنی چاہیے. اس وقت دنیا کے دیگر ممالک میں کیا صورتحال ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بڑا آسان ہے، وہ جی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ ہو گیا. کوئی بھی حکومت ہو، بات حقیقت کرنی چاہیے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ یورپ کا آپ ڈیٹا نکال لیں. یورپ میں اس وقت جو فی لیٹر جو لوگوں کو مل رہا ہے وہ $700 کے قریب مل رہا ہے. اب برطانیہ میں $700 کے قریب مل رہا ہے. تو یہاں پر گزارش یہ حقیقت ہے کہ وہاں کی میری عرض سن لیں. یہ حقیقت ہے کہ وہاں لوگوں کی بائنگ پاور زیادہ ہے، یہاں بائنگ پاور کم ہے. دوسرا، یہاں پر جو دوسرا ظلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت ابھی بڑھتی ہے تو اس کا جو نفسیاتی اثر ہے وہ فوری طور پر ہمارے یہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں آپ ہی ہیں نا، جو فوری طور پہ ہم منتقل کرتے ہیں. یہ جو دکان پہ بیٹھا ہوا عام دکاندار ہے، یا کوئی منڈی میں بیٹھا ہوا، سبزی منڈی میں، اناج کی منڈی میں بیٹھا ہوا، وہ فوری طور پہ منتقل کرتا ہے. اس میں ہم خود بھی ذاتی طور پہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے. پھر ہماری انتظامیہ کی ناکامی ہے، ملک بھر میں ضلعی انتظامیہ مکمل طور پہ ناکام ہے. ان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے. اب یہ جو پیٹرول کی قیمتوں سے مہنگائی کا طوفان آتا ہے، اس میں پیٹرول کی قیمتوں سے زیادہ ہماری اپنی نااہلی، نالائکی، ہماری لالچ اور ہمارے یہ اپنے کام ہیں جو بہت زیادہ ہم پاس آن کر دیتے ہیں. باقی جہاں تک معاملہ ہے کہ ہم جب اس کا کمپیریزن کرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ وہاں $700 فی لیٹر پڑ رہا ہے، ہمارے یہاں بائنگ پاور بڑھانے کی آپ باہر کے ملک کی بات کر رہے ہیں، بالکل وہاں پر عوام ٹیکس بھی دیتی ہے. جی وہاں پہ ان کو سہولیات بھی تو دی جاتی ہیں نا. یہاں پہ تو صرف مہنگائی ہے، ریلیف کہاں پر ہے؟ بس آپ یہ کہتے ہیں کہ 24 کروڑ کے ملک میں چند ہزار بندے ٹیکس دیں اور سہولیات سب کو یورپ والی چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ٹیکس عدیل صاحب یہ ہے، سیلریڈ کلاس دے. جی ساتھ صاحب گزارش یہ ہے سر آپ کی اجازت سے کہ لوگ جو سن رہے ہیں نا ہماری بات کو، وہ اس سے بڑے کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں. ہمیں پوری بات بتانی چاہیے. مسئلہ یہ نہیں ہے، تکلیف یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز کے اندر میری گزارش پوری سن تو لیں. حقیقت بات ہے کہ آپشن کیا ہے؟
آپ لوگوں کو آج یہ بھی بتائیں اس پروگرام میں کہ کیا کرنا چاہیے تھا. مثال کے طور پہ آپ منسٹر ہیں, آپ پیٹرولیم کے منسٹر ہیں, فائنانس منسٹر ہیں, آج آپ حل بھی بتائیں اس میں کیا ہو سکتا تھا. کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے, مارجن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ میری بات سن لیں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو رہا تھا تو آپ نے وہ 60 روپے لگانے تھے اس کے اوپر. عدیل, میں آپ کے جذبات کا احساس کرتا ہوں, مجھے قدر ہے, میری بات سن لیں, میری بات سن لیجیے. اور آپ میری بات آج بتائیں نا کہ کیا ہونا چاہیے تھا. آج ہاں جی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, جس طرح میں نے آپ سے شروع میں فرمایا کہ یا شروع میں گزارش کی کہ 40-50 دن کے اندر تو واقعی کچھ نہیں ہو سکتا, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ اصل میں کون رسپانسبل ہے اس مہنگائی کا. تو آپ لوگوں کو بتائیے کہ شاید آئل کی پرائس تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں, گزارش تو سن لے یار عدیل, ایسے تو نہ کر, ایسے نہ کر. کہ یہ بتائیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیٹرول $100 کا ہو گیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر 300 کا ہو گیا تھا. جن لوگوں نے 125-30 کا ڈالر کرنا تھا اور 270-80-90 پہ لے گئے, ان لوگوں کے نام بتائیے. یہ مہنگائی ان کی دین ہے. یہ مہنگائی اس چیز کی وجہ سے صرف نہیں ہو رہی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ پرائس جو ہے کروڈ آئل کی بڑھ گئی, وہ تو ہم سب دنیا سب کے اندر برابر ہیں. دنیا میں تیل مہنگا ہو جائے گا, ہمارے لیے بھی مہنگا ہو جائے گا. ہمارے لیے جو ڈالر 150 گنا مہنگا ہوا, جو لوگ یہاں تک لے کے آئے, اگر آج ڈالر 150 کے اوپر ہوتا, 120 پہ ہوتا, 80 پہ ہوتا, چلے 200 پہ ہوتا, تو تیل کی قیمت کیا ہوتی لوگوں کو بتائیں. تو جہاں پہ جس کا قصور ہے, ہولسٹک بات کریں. یہ صرف کہ تیل کی قیمت کی پرائس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ڈالر کی قیمت کی پرائس کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تیل کے اندر مہنگائی آ رہی ہے. ڈالر کی پرائس کے فیکٹرز پہ بھی سعد رسول صاحب میں جب بات کروں گا نا تو پھر آپ خاموش ہو جائیں گے. ڈالر کے حوالے سے اس پہ ڈیٹیل, اس میں تو ویسے ہی آپ کے سامنے خاموش رہنا چاہتا ہوں. میں حکومت کی اس وجہ سے پھر آپ بات ایک جانب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ بات پوری بتایا کریں, پھر آپ اس بات کو پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. یہ فیکٹر پھر یہ افغانستان میں وہاں پر تبدیلی سے شروع ہوا کہ کس طرح وہاں پہ ڈالر, اس وقت امریکی ڈالر آ رہا تھا اور وہ پاکستان کی مارکیٹس میں آتا تھا. پھر وہاں سے جب امریکہ نکل گیا, پھر وہاں پر یہاں سے ڈالر سمگل ہو کے جاتا تھا. یہ پھر کنہوں نے کرنا تھا اس میں, وہ پھر جہاں پر آپ ریسکیو جنہیں کرنے آ جاتے ہیں, پھر اس وقت ان کی بھی حکومت تھی. پھر اس کے بعد جب نئی حکومت آئی, ان کی اپنی ناہلیاں, اپنی کوتاہیاں, ہماری اپنی سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی کردار ادا کیا, مافیا نے کردار ادا کیا. اس کے بعد تو آپ پھر فیکٹس بتانے دیا کریں. ٹھیک ہے دل صاحب, آپ کا کامنٹ آ چکا ہے.